سمجھ آئی؟ اب زمین کی طرف وہ آ رہے ہیں، آسمانوں سے نکل کر اب زمین اس تطبیق کو، مماثلت کو آسمان پر ثابت کر رہے، زمین پر تطبیق دے رہے، وہ آسمان کی مماثلت کو دیکھو ذرا۔ علاوہ بری حسن انتظام خداوندی جو ہر نوع میں نمایاں ہے، اس بات کو آپ دیکھو مقتضی اللہ ہے۔ کا عجیب و غریب انتظام ہے نا، ہر نوع میں درخت اپنی ترتیب سے نکل رہے ہیں، ایک ترتیب ہے ان کی مخلوقات، یہ تبھی ہوگا جب ان میں کسی کو بڑا کوئی منتظم بناؤ گے۔ جی اس بات کو مقتضی اس بات کو مقتضی ہے، یا یہ مبتدا ہے۔ جی، اور آگے نیچے دیکھو آخر لائن، کسی ایک آدمی کے متعلق، یہ خبر ہے، کسی ایک آدمی، یہ انتظام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی ایک کو یہاں بڑا بنانا پڑے گا، مانے تو آپس میں لڑ بھڑ کر ایک دوسرے کام تمام کر دیں گے، بیچ میں سمجھانے کے لیے جملہ معترض ہے پورا۔ جی اس بات کو مقتضی ہے کہ جیسے افراد کا سلسلہ نوع پر اور انواع کا سلسلہ جنس پر ختم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جنس کے احکام و آثار انواع میں اور انواع کے احکام و آثار افراد میں جاری و ساری ہیں، یہ استقلال جوہر فرد ذوی العقول میں گونا نمایاں ہے، اور اس وجہ سے وہ انتظام جو اس کے متحد ہو جانے اور اس کے اجتماع پر موقوف ہے باطل ہو جاتا ہے۔ ترتیب اجناس، ترتیب انواع منطق میں پڑھو مستف نہیں جاتا، افراد ہے، افراد سے اوپر کیا ہے؟ نوع سے اوپر کیا ہے؟ جنس۔ اب یہ جنس کے جتنے اثرات خواص ہے، جیسے جنس حیوان ہے تو نیچے انسان میں حیوانیت موجود ہے کہ نہیں موجود میرے بھائی؟ الگ بات ہے کہ ناطق کے ساتھ ہوگی، اور اس سے نیچے افراد میں حیوانیت موجود ہے کہ نہیں موجود میرے بھائی؟ تو وہ جنس کے اثرات نیچے نوع اور نوع کے اثرات نیچے افراد میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ، آگے یہ مسئلہ آگے بتا کہ میں یہاں فٹ کر رہا ہوں، اس طرح حضور علیہ السلام بمنزلہ ایک جنس لے لے، منبع لے لے، جہاں سے ساری روحانیتیں نکلتی ہیں، جہاں سے سارے فیضان نکلتے ہیں، تو حضور کا جب وہ جنس تمام انواع کے لیے منبع اور فیض ہے، اس جنس کے آثار تمام انواع اور افراد میں اگرچہ مشخصات کے اعتبار سے الگ الگ ہے، پاک پیغمبر منبع انوار ہے، منبع نور ہے، منبع روحانیت ہے، کائنات میں جس نے جو کمال لیا، فرد ہے، فرد سے نوع بناؤ، نوع سے اوپر جنس تک، وہ منبع پاک پیغمبر کی ذات ہے۔ ایک تو جس کو جو کمال ملا کس منبع سے ملا؟ اللہ۔ اب کوئی انتہا لگا سکتے ہو؟ 7 آسمان، 7 آسمانوں کے فرشتے، 7 زمینیں، 7 مخلوقات کے انسان، اربوں خربوں مخلوقات، ان سب کا منبع مربی کون ہو گیا؟ پاک پیغمبر کی ذات۔ ایک تو دیکھو اتنا بڑا جو ہے نا، ایک تو اتنا بڑا کمال، یہ تو اس میں جملہ معتزہ کے طور پر آ رہا ہے۔ پھر آگے جو بات کرنا کہ یہ جو استقلال ہے، ان میں سے ہر بندہ اگرچہ اثرات سب کے اندر ہوتے ہیں، لیکن فرد کے اعتبار سے ہر فرد مستقل ہوتا ہے۔ آپ سب میں انسانیت ہے نا، لیکن فرد ہونے کے اعتبار سے آپ سب کیا ہے؟ مستقل ہے۔ یہ مستقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر آدمی حاکم ہو، ہر آدمی بڑا ہو۔ تو کہتے اگر ہم ہر ایک کو انواع انسانی میں ہر ایک کو مستقل کر دیں تو پھر تو جو انتظام ہے باطل ہو جائے گا، یہ تو لڑ بڑھ کے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا ان میں سے کسی کو ہم نے کیا بنانا پڑے گا؟ کسی کو بڑا بنانا پڑے گا، تاکہ وہ باقیوں پر کیا ہو؟ حاکم ہو، اور اس کے ماتحت سب ہو، اس کے حکم کے کیا ہو؟ فرما بردار ہو، تاکہ یہ حسن انتظام، یہ امور دنیا چلتے رہیں۔ جی کسی ایک یہ استقلال جو ہر فرد ذوی العقل میں گونا نمایاں ہے، اور اس وجہ سے وہ انتظام جو اس کے متحد ہو جانے، اس کے اجتماع پر موقوف ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ وہ جو انتظام چلانا تھا ہم نے دنیا کا، اگر یہ سارے ایک ہو جائے کہ ہم سب مستقل حاکم ہیں، تو وہ نظام باطل ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا؟ لہذا کسی کو بڑا بنانا پڑے گا۔ اس بات کا مقتضی ہے کہ کسی ایک آدمی کو کیا بنایا جائے؟ کسی ایک آدمی کے متعلق کر کے اس کو مستقل اعظم قرار دیا جائے، جس کے سامنے یہ استقلال فرادہ والے محتاج نظر آئے۔ کسی ایک کو بڑا، اور پھر جو ہر ایک فی نفسی ایک حاکم ہو سکتا تھا، لیکن وہ اب اس کی موجودگی میں حاکم، بلکہ اس کے کیا ہوں گے؟ محتاج ہوں گے۔ سو اسی کا نام حکومت ہے، بلکہ وجہ تکثر افراد کی غور سے کی جائے تو وہ عروض ہے، کیونکہ اگر کلی کو معروضات کے ساتھ دیکھا جائے تو حکم ایک ہی کا ہے، حاکمیت ایک ہی کی ہے۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں نا کہ روح محمدی ہر عالم کے ہر ذرے میں، اب بات میں کہیں اور نکل جائے گی جو میں اس کو چھوڑتا ہوں، وہ لوگ حاضر ناظر ثابت کرتے ہیں، مانوتی نے کیسے عجیب و غریب توجیہ بیان کی، میں اس طرف نہیں جاتا۔ کہ دیکھو تکثر ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ افراد کا ہے، افراد کو معروض ہوا ہے، فی نفسی تو یہ سب کیا ہیں؟ ایک ہے۔ اسی طرح کمالات، یہ اشارتاً کہہ رہے ہیں، کمالات آپ کو فردن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی مقام، کوئی نہ کوئی مرتبہ نظر آ رہا ہے، لیکن منبع روحانیت وہ ایک ذات ہے، وہ سب وہاں سے ہی۔ لہذا جس میں جو کمال ہے حضور کی کمال سے، سبحان انا قاسم واللہ یعطی، کہتے جو ہے نا، قاسم کا مطلب سمجھ آئے گا کہ سارے یہ دیکھو نا
ये खत्म नबूवत का मुनकिर है। सोच, मैं भी नहीं समझा पा रहा नानोत्वी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या यानी कोई हद है हुजूर के कमाल की, कोई मर्तबे, कोई हद मुझे बताओ ना, कोई हद कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं। और कहते हैं ये खत्म नबूवत का हुजूर की गुस्ताखी पर किताब लिखी गई। अल्लाह अकबर, ऐसी शान वाली किताब हुजूर की गुस्ताखी पर लिखी गई है। जी तो वो उरूज है, क्योंकि अगर कुल्ली को मारूजात के साथ उरूज ना हो तो ये तादाद अफराद हरगिज़ ज़ाहिर ना हो। और इस सूरत में मुनासिब यूँ है कि मौसूफ बिज़ात मारूज पर बशर्ते के काबिलियत हुकूमत व महकूमियत रखते हों हाकिम होता कि मतबूइयत बातनी दर सूरत मतबूइयत ज़ाहिरी मिन जुमला वज़ो शै फ़ी महल्ला समझी जाए। फिर फ़ौक़ियत और तहतियत बावजूद इत्तेहाद ये नौई। इबारत थोड़ी सी वो है, लेकिन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यार वक्त, हमारा वक्त पूरा हो गया यार। हाँ यार, वक्त हमारा पूरा हो गया, इंशाल्लाह फिर उसको पढ़ेंगे ना। जी यहीं तक मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। फिर फ़ौक़ियत व तहतियत बावजूद इत्तेहाद नौई बहुक्म अदल व हिकमत इस बात का मुक्तज़ी है कि जैसे फ़र्द तनज़्ज़ुल नौई और नौ तनज़्ज़ुल जिनसी होता है, इसी तरह अरवाह मलाइका साइफ़िल तनज़्ज़ुल अरवाह मलाइका आली। हाँ देखो, आपने मंतिक़ की किताबों के अंदर मरातिब अजनास और मरातिब नौ पढ़े होंगे, ठीक है ना। नीचे नौ होता है, ऊपर जिन्स होता है, फिर अपना उसके ऊपर जिस्म नामी होता है, फिर जिस्म मुतलक होता है, फिर जौहर होता है जो है ना। फिर उसके मरातिब अनवा, आला, साफिल, औसत, फिर मरातिब अजनास वगैरह वगैरह। तो जैसे देखो ये जो जिन्स है ना, जिन्स, इसके नीचे की तरफ नौ है और नौ के नीचे की तरफ अफराद है, जिसको ये तनज़्ज़ुल से साबित कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये जब, क्योंकि जिन्स ऊपर है और नौ नीचे, इसी तरह आसमान ऊपर नीचे, तो इस ऊपर नीचे होने का तकाजा ये है कि वो जो ऊपर आली मलाइका है, आली मलाइका के कमालात और उनसे होने वाले जो खासियत है, जैसे जिन्स की खासियत नौ के अंदर होती है, जिन्स का मफहूम, और नौ का मफहूम उसके अफराद में। तो वो जो मलाइका आली हैं उनके लिए मलाइका साफिल तनज़्ज़ुल, यानी उनके वहां से वो हुक्म आकर इन नीचे साफिल वालों के पास जाए। जैसे कि जिन से हैवानियत का हुक्म आता है नौ के अंदर, और नौ से फिर आता है अफराद के अंदर जो है ना। तो जिन से समाय आली के अंदर जो मलाइका है वो आली बनेंगे, जैसे यहाँ जिन्स आली है, और जैसे जिन्स के तनज़्ज़ुल में नीचे की तरफ नौ है, इसी तरह जो नीचे आसमान वाले दूसरे आसमान वाले हैं वो उस आली के लिए तनज़्ज़ुली बनेंगे, और फिर आसमान सालिस वालों के लिए आसमान सानी वाले मलाइका आली बनेंगे, और ये सालिस वाले उसके लिए तनज़्ज़ुली बनेंगे, और फिर हलुम जर्रा अफराद में इस तरह करते जाए। यूँ फिर वो हुक्म ऊपर से नीचे आएगा, और जब वो ज़मीन की तरफ आ जाएगा तो ज़मीन में भी आप ये तरतीब रखेंगे, ऊपर वालों को आली रखेंगे और नीचे वालों को उसके तनज़्ज़ुलात में से क्या करेंगे, साफिल में से क्या करेंगे, शुमार करेंगे। जी अब आगे क्या निकलेगा नतीजा, वो मैंने इशारतन पहले भी बता दिया था, मजीद आगे आ भी जाएगा। जी इसी तरह अरवाह मलाइका साफिल तनज़्ज़ुल अरवाह मलाइका आली हो तो बहुत मुनासिब है, ताकि ये तकस्सुर और फ़ौक़ियत और तहतियत दोनों सही हो। इसलिए कि तनज़्ज़ुल मर्तबा भी मिसल तकस्सुर बजुज़ उरूज़ मुमकिन नहीं। चुनांचे अफराद के तनज़्ज़ुल नौई होने से और अनवा के तनज़्ज़ुल जिनसी होने से ये बात ज़ाहिर है कि तनज़्ज़ुल और तकस्सुर मुतलाज़िम है और उरूज़ पर मौक़ूफ़। तनज़्ज़ुल व तकस्सुर लाज़िम है, जितना आप नीचे जाएंगे ना उतने उसके अफराद बनते चले जाएंगे। जिन्स में सिर्फ हैवान है ना, लेकिन नीचे नौ के अंदर इंसान, हैवान के एक और फर्द आपको मिल गया। फिर इंसान से नीचे जाएंगे तो जैद, बकर, अमर, कई अफराद मिल गए ना। तो जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना तकस्सुर होता जाएगा। तो ये तनज़्ज़ुल, ये तकस्सुर को लाजिम है। ये आगे और उरूज़ का किस्सा आप सुन ही चुके हैं कि मौसूफ बिज़ात मौसूफ बिलार्स पर जैसे बेएतबार ज़ुहूर और नफूज़ अहकाम बमाने आसार हाकिम होता है, ऐसे ही बेएतबार हुकूमत भी हाकिम होना चाहिए। जैसे आली वाला जो है उसके बेतबार आसार हाकिम होते हैं। बेतबार आसार हाकिम का मतलब है कि साफिल को जो कुछ मिलेगा वो आली से मिलेगा। तो ये जो कुछ साफिल को आली से मिल रहा है, इसका तकाजा ये कि आली वाले को हुकूमत भी हो, इख्तियार भी हो इस साफिल वाले पर जो है ना। जी, यानी वो ताकत में, मर्तबे में, कमाल में बुलंद पाया हो। जी
اس صورت میں کیفیت حال یہ ہوگی کہ ارواح سافلہ جو مرتبہ تکسر میں پیدا ہوئی ہیں اور درجے میں بھی نیچے ہیں، ارواح صغیرہ و حقیرہ ہوں، اور ارواح حقیرہ آپ والی صغیرہ حقیرہ نہیں، حقیر نہیں، یہ مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ جیسے جیسے ہم تنزل کی طرف جائیں گے تو تکسر پیدا ہوگا نا، تو جتنا تنزل کی طرف جائیں گے اتنا وہ عالی سے دور ہوتا جائے گا نا، اس اعتبار سے جتنا نیچے اور سافل ہوگا اتنا مقام و مرتبہ کم ہوتا چلا جائے گا اور چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. جی. اور ارواح عالیہ جو درجے میں عالی اور ان وحدت کے مقابلے میں اوپر والے جتنے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے اتنا ان کا مقام عالی افضل اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا. اور ارواح عالیہ جو درجے میں عالی اور وحدت و مبدا کی جانب میں ہیں، ارواح وحدت اور عظیمہ مبدا اور کی کبیرہ. جانب میں. نہیں سمجھے؟ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کی طرف تو آپ کو تکسر نظر آ رہا ہے، جیسے زید بکر عمر 9 کے اشخاص میں آپ کو تکسر نظر آ رہا ہے، لیکن جب اشخاص سے اوپر 9 کی طرف جائیں گے تو انسان، یہ وحدت ہو گیا نا. اور پھر انسان سے اوپر جائیں گے حیوان، تو یہ وحدت ہو گیا جو ہے نا. تو یہ وحدت کا مطلب یہ کہ نیچے تو یہ تکسر ہوگا لیکن اوپر جیسے چلتے چلے جائیں گے تو ان کا منبع ایک ہی نکلے گا، جو یہاں جبرائیل ہے اور نیچے محمد مصطفیٰ ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مبدا کا مطلب یہ کہ نیچے والوں کو جو کچھ ملا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ اوپر سے شروع ہوا. تو یہ وحدت اور مبدا کا مطلب یہ. جی. ارواح عظیمہ اور کبیرہ ہوں. جی. غرض جب مجموعہ حصص کو لیجئے تو ایک روح اعظم مثل رب النو ہو اور جدا جدا حصے کر لیجئے. اب دیکھیں جتنے افراد نیچے ہوں گے نا اتنے تکسر ہوگا. تو ہر ایک اپنا اپنی ذات میں قصہ ہے نا. زید، ایک مثال دے رہا ہوں، زید بکر عمر، اور جیسے جیسے اوپر جا رہے اتنے تکسر کم ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ جب سب سے اوپر کے پاس پہنچے گا تو کیا رہ جائے گا؟ ایک وحدت رہ جائے گی. تو جتنے حصے، کمالات، انواع، اصناف ان نیچوں کے اندر ہے، ان سب کا منبع وہ اوپر والی روح روحانی وہ ہوگی. تو اب اندازہ لگائیں کہ جب دنیا میں کتنے کمالات ہیں، کتنے بزرگان گزرے ہیں، کتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، کتنے نیکوکار گزرے ہیں. ایسے ایسے بھی سیارہ میں نبلا کے اندر دیکھ لے، ایسے ایسے بزرگ بھی گزرے جنہوں نے 30 سال تک آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، اس خوف سے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن وہ جدا جدا. تو ایسے تمام کمالات بشمول فرشتوں کو جمع کریں گے تو ان کا منبع مربی وہ پاک پیغمبر کی ذات بنے گی. کتنا کمال. اور اب وہ اشکال دوبارہ لے کر آئے، امتی بظاہر اعمال میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں. اب اس توجیہ کو دیکھیں کہ جب ان اعمال میں تو من جملہ کمالات میں سے نا، تو وہ جتنے اعمال آپ جمع کریں گے تو منبع اس کا محمد مصطفیٰ ہوگا، تو کبھی بڑھ سکیں گے جو ہے نا. ہاں بظاہر فردہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے ہوئے جو ہے نا. نانوتی میں کیا کروں جو ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہ؟ جی. تو روح صغیرہ پیدا یہاں ہو. سے پھر وہ ایک مسئلہ بھی مجھ سے حل ہو گیا. رسالہ قشیریہ کی ایک شرح لکھی ہے شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہاں محمد مصطفیٰ کا مقام بیان کرتے ہیں. کہتے سارے غوث، ابدال، قطب جمع ہو جائے، سارے جہاں ان کا مقام ختم ہوتا ہے، جتنے اولیاء اللہ ہیں، غوث، قطب، ابدال، جہاں ان کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے صحابی کا مقام شروع ہوتا ہے. وہاں صحابی کا مقام. تبھی تو آپ نہیں کہتے کہ سارے غوث ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں، کیونکہ جہاں تیرا مرتبہ ختم ہو رہا ہے وہیں سے صحابی کا مرتبہ شروع ہو رہا ہے، تو کیسے اس کے خاک کے پاؤں کے برابر تو ہو سکتا ہے. اور پھر جہاں سارے صحابہ، بدری بھی، صلح حدیبیہ والے بھی، مہاجرین بھی، خلفاء راشدین بھی، احد والے بھی، تبوک والے بھی، عشرہ مبشرہ بھی، یہ سارے کے کمالات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے صدیق کا کمال شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جہاں صدیق کے کمالات ختم ہوتے ہیں وہاں نبی کا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں انبیاء شروع ہو جاتے ہیں. اور جہاں تمام انبیاء، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، آدم، نوح، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجیح اللہ ہے، ہر ایک العظم نبی ہے، ان تمام کا مقام جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے محمد مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ آپ منبع اعظم ہیں. آگے شیخ زکریا نے کوئی بات نہیں کی کہ ان کا مقام جب ختم ہوتے تو کیا ہوتا ہے، وہ خود فیصلہ کر لو. جہاں محمد مصطفیٰ کا مقام ختم ہوتے ہیں وہاں میرے رب کا مقام شروع ہو جاتا ہے. جینا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، یہ شعر آج آپ کو سمجھ آ گیا جو ہے نا، یہ کیا اس کا مقصد ہے. یہ حضرت نانوتوی اس جو نایاب کتاب ہے
اور اس میں جو اشارتاً جو بات کی اسے عجیب و غریب انداز سے یہاں لے کر آئے، جو کہتا کمال ثابت کیا، ایسا کمال کہیں ہے تو مجھے بتاؤ یار۔ جی اے بابا تجھے میں نے صدیق اکبر پر ایسا نقطہ، تبھی میں نے کتاب کا نام نہیں لیتا کہ میرا محتاج ہے، فون کرتا رہے کس کتاب میں لکھا ہوا جو ہے نا، مقالے میں لکھوں گے اس بات پر۔ لاکھ روپے کا تجھے نقطہ دیا میں نے جو ہے نا۔ جی تو روح صغیرہ پیدا ہو، سو جب مرتبہ صغیر میں روحانیت ہے، چنانچہ افراد کے ملاحظے سے ظاہر ہے، تو مرتبہ عظمت میں روحانیت کیوں نہ سب سے ہوگی؟ سافل والے میں روحانیت ہے، اعلیٰ مرتبے پر ہے کہ نہیں، تو وہ جو منبع اعظم ہے اس کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا۔ وصف ذاتی حالت اجتماعی حصص میں تو اور بھی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ہاں، جب ہر ایک الگ الگ حصے میں اتنا کمال ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جو سافل کے درجے میں، تو یہ سارے کمالات کے حصے جب وصف ذاتی، کیونکہ سارے کمالات وہیں جا کے ختم ہو رہے ہیں، اس میں کس حد تک، یعنی عقل میں نہ آنے والی بات ہے میرے بھائی، اس میں کس حد تک کمالات ہوں گے میرے بھائی۔ ہم 14ویں صدی کے مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کیا کمال، کیا تقویٰ، تو صحابہ کے بعد انبیاء کے بعد ملائکہ جو معصوم ہیں، ان میں جبرائیل ہے، اس کا بھی جو منبع ہوگا محمد مصطفیٰ، تو اس کے کمال والے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جی سو یہ اجتماعی حصص اگر ہوتا ہے تو موصوف بالذات ہی میں ہوتا ہے، معروض میں نہیں ہوتا۔ کسی سین میں پورا نور نہیں، البتہ آفتاب میں سب حصے فراہم ہیں۔ یہی تو کمال ہے، مانوی چیز کو محسوسی چیز سے بتانا۔ ایک اور تمہیں اشارہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہر ایک میں اپنی جگہ ہر ایک کامل ہے، ہر ایک اپنی جگہ کامل ہے، لیکن اکمل کمال کسی میں بھی نہیں ہے۔ وہ اکمل کمال صرف محمد مصطفیٰ کے اندر۔ اللہ روشنی نہ روشنی، ہر ایک، یہاں پر بھی روشنی ہے دھوپ کی، وہاں پر بھی وہاں بھی ہے، لیکن کامل روشنی کس کے اندر ہے؟ سورج کے اندر۔ یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اصل تو جو کامل کو کاملیت ملتی ہے، جو کامل بھی جہاں جا کے کامل ہو جاتا ہے، اور اکمل بھی جہاں جا کے اکمل ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ کمالات کا منبع اعلیٰ وجہ الاتم وہ پاک پیغمبر کی ذات میں۔ جی اس لیے مراتب فوقانی میں ارواح عظیمہ ہوں گی اور مراتب تحتانی میں ارواح صغیرہ، اور اس وجہ سے فوق و تحت خارجی و ظاہری بھی محسوسی چیزوں میں زید ایک شخص ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو چھوٹا ہے نا انسان کے مقابلے میں، انسان بڑا ہو جائے گا نا یار، ایک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور انسان کے مقابلے میں حیوان جب تو اس کا دائرہ وہ سے تو اور بڑا ہو جائے گا نا یار، یہ کہہ رہے ہیں صغیرہ سے مراد ہے۔ تو نیچے تک آپ جائیں گے تو وہ کمال اپنی جگہ کامل ہے، وہ اپنی جگہ مقام ان کا صحیح ہے، لیکن اوپر والوں کے مقابلے میں وہ اس طرح جیسے جیسے اوپر تک چلتا چلے گا اس کا دائرہ کمال وسیع وسیع وسیع، یہاں تک کہ روح اعظم وہ سب سے عالی جگہ پر جو ہوگا، جیسے فرشتوں میں جبرائیل اور پاک پیغمبر، زمین پر پاک پیغمبر بما جبرائیل کے لیے روح اعظم ہیں۔ جی اور اس وجہ سے فوق و تحت خارجی و ظاہری بھی ملحوظ رہنا چاہیے تاکہ ظاہر و باطن متناسب رہیں۔ بالجملہ وحدت نوعی و تکثر افرادی اور پھر فرق فوق و تحت بے اعتبار قانون عدل و حکمت اگر درست ہو سکتا ہے تو یوں ہو سکتا ہے جس طرح سے عرض کیا کہ ارواح عالیہ ارواح سافلہ اوپر والوں کو بھائی کیوں تم نے اتنا مقام دے دیا؟ اللہ تو عادل ہے، تو عدل کا تقاضا ہے کہ اوپر والوں کو ہم مقام دیں، اوپر والوں کو حاکم بنائیں۔ وہی سب کو حاکم کیوں نہیں بنا رہے؟ ساتوں آسمانوں کے افراد کو یا ساتوں زمینوں کے افراد کو حاکم کیوں نہیں بنا رہے؟ اوپر والے کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ عدل کا تقاضا یہ کہ اوپر والوں کو بنائیں۔ کیوں کہ جو بھی کمال آ رہا ہے اوپر والوں میں سے آ رہا ہے، اور اس کمال کی وجہ سے جو تکثر اس کمال کی نوع اور افراد بنتی ہے وہ نیچے کے اعتبار سے بن رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کمال تھوڑا تھوڑا کر کے کامل طور پر ہر فرد میں ہوگا، لیکن تمام کمالات جمع ہو کر اس فرد اکمل فرد واحد میں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کمال آپ میں، اس کمال کے ایک ٹکڑا کامل طور پر ہے، اور آپ سمیت یہ سینکڑوں کمالات کے ٹکڑے جس کے اندر کامل طور پر ہوں گے تو وہی اکمل ہوگا نا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے نا میرے بھائی، وہی حاکم ہوگا میرے بھائی، وہی مربی ہوگا۔ یہ بات کہہ رہے ہیں جی۔ جس طرح سے عرض کیا کہ ارواح عالیہ ارواح سافلہ کے لیے موصوف بالذات ہوں، اور افضل ترین ملائکہ فلک ہفتم کوئی ایک ملک ہو، ہاں فرشتہ ہفتم ساتواں اوپر والا جو آسمان ہے جی، جس کی روح منبع ارواح ملائکہ باقیہ فلک ہفتم بھی ہو۔ بات سمجھے کہ دیکھو جیسے اب ساتواں آسمان ہے نا، اس میں مختلف ملائکہ ہیں، تو ان ملائکہ، کیونکہ ملائکہ جب مختلف ملائکہ تکثر ہے نا تو یہ نیچے کی طرف ہوں گی، لہذا یہ جب اوپر کی طرف جائے گی تو کوئی ایک فرشتہ ان کا سردار ہوگا، وہ فرشتہ جو ہے وہ ان کے لیے منبع ہوگا، اور باقی ملائکہ نے کمال اس سے لیا ہوگا۔ اب یہ ساتویں آسمان کا حال ہے، چھٹے آسمان کے ساتھ یوں کریں گے
کہ چھٹے آسمان کے اندر بھی جو ملائکہ ہیں ان کے لیے ایک منبع، ایک سردار ہوگا، اور وہ سردار چھٹے آسمان کا، وہ اس ساتویں آسمان کا جو منبع ہے، جو سردار ہے، اس سمیت ان سب کا کیا ہوگا؟ سردار ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دی، وزیر اعلیٰ نے حکم دیا کس کو؟ آئی جی کو، بات سمجھا رہی؟ اور آئی جی نے حکم دیا تو اب نیچے والے جو تھانے دار ہیں وہ آئی جی سے ڈائریکٹ نہیں ہوں گے میرے بھائی، نیچے والے تھانے دار اپنے ایس ایچ او سے ہوں گے۔ ایس ایچ او کے لیے سب کچھ ہے، اور پھر ایس ایچ او ان تھانے داروں سمیت ایس ایس پی کے سامنے، یا جو بھی عہدے میں نہیں جانتا اس کے سامنے سب کچھ ہے، اور ایس ایس پی اس ایچ او اور اس تمام کے سمیت آئی جی کے سامنے پھر ہے، اس کی حیثیت ہے۔ تو اس طرح وہ جو ساتویں آسمان پہ جو مخلوقات ہیں ان کے لیے ایک منبع ہوگا جو ان پر حاکم ہوگا۔ پھر اس تمام ملائکہ کو لے کر بما اس منبع کے، یہ جو چھٹے آسمان والے فرشتے ہیں اس پر ایک جو منبع ہے، وہ اس ساتویں آسمان کے جو سردار ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ منبع ہوگا۔ ہلما جرا، یہاں تک اوپر چلتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ سب کے لیے منبع اعظم پھر جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ ابھی زمینوں کی طرف آ رہے ہیں، ابھی تو آسمانوں کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں جی۔ جب دیکھو، جب آسمانوں کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا تو اللہ نے مثلہن، زمینوں کو تشبیہ دی ہے آسمانوں کے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی؟ تشبیہ کے کئی ادات ہو سکتے ہیں نا، کاف بھی ہو سکتا ہے، کاننا بھی ہو سکتا ہے، مثل، یشبہ، یہ سارے جو یہ کاف اور کاننا کے ہم مانے ہو، آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوگا، تو مثلہن تشبیہ کے لیے۔ تو اس طرح اب ہم زمینوں میں بھی مخلوقات مانیں گے، کیونکہ ہم پہلے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ جو ان کا تباین ذاتی ہوگا اس سے ہٹ کر یہ اپنے عموم پر ہوگا، تشبیہ ہوگی۔ تو جب یہ زمین آسمانوں کی طرح ہے تو لا محالہ آسمان میں مخلوقات ہے، زمین میں بھی مخلوقات ہے۔ لا محالہ آسمانوں میں اوپر سے نیچے کی طرف تنزلی آ رہی ہے، زمین میں بھی ہماری والی زمین اوپر والی ہے، اس سے تنزلی جائے گی نیچے کی طرف۔ لا محالہ جیسے جیسے آسمان سے نیچے کی طرف آئیں گے تکسر ہوگا، تو یہاں پر بھی جیسے جیسے نیچے جائیں گے تکسر ہوگا۔ لا محالہ جیسے ساتویں آسمان کے لیے ایک منبع ہوگا، اور وہ ساتویں آسمان کے باشندگان اس منبع سے، ملائکہ اس منبع سے فیض حاصل کریں گے، اور اس ساتویں آسمان کے منبع پر چھٹے آسمان کا جو سردار ہوگا وہ منبع ہوگا۔ تو اسی طرح پھر ان میں سے ہر ایک نبی جن کا نبیکم، آدم کا آدمکم، ابراہیم کا ابراہیمکم، یہ سارے چھٹے آسمان کی مخلوقات کے لیے ایک نبی، جیسے اس دنیا میں ایک ابراہیم گزرا ہے، اس دنیا میں ایک آدم گزرا ہے، ان کے لیے ایک منبع کمال ہوگا، وہ ایک نبی ہوگا جس سے وہ یہ فیض حاصل کر رہے ہوں گے۔ اس طرح چھٹے آسمان پر بھی، چھٹے زمین پر بھی اسی طرح ہوگا، جیسے اس زمین پر ایک آدم ہے، ایک نوح ہے، ایک ابراہیم ہے، اس طرح جو ہمارے نبی ہیں جو منبع کمالات ہمارے لیے، اس طرح ان زمینوں میں بھی ایک منبع کمال ہوگا، جس کو ابراہیم سے تعبیر کیا، جس کو نوح سے تعبیر کیا۔ اب وہ جو چھٹے پر جو منبع ہے وہ اس زمین والوں کے لیے بھی منبع ہے، اور جو ساتویں زمین اس کے لیے بھی کیا ہے؟ منبع۔ کرتے کرتے اوپر آ جائے، جب اوپر آئیں گے تو جیسے وہاں آسمان میں سب سے اوپر والا آسمان افضل ترین تھا، یا زمینوں میں سب سے افضل ترین زمین اس لیے محمد مکان کے اعتبار سے بھی افضل اور کامل، تو یہ محمد مصطفیٰ پھر ان سب کے لیے جو اپنے اپنے زمینوں کے آدم ہیں، نوح ہیں، ان سب کے لیے جو ہے، اور بشمول اوپر آسمان والوں کے لیے وہ منبع اکمل اور مربی اعظم بنیں گے۔ لہذا مکان بھی سب سے اعلیٰ والا تو آپ پر ختم، رتبہ بھی جب ملائکہ سمیت سب کے لیے تو آپ خاتم، اور زمانے میں بھی سب سے آخر آپ کو بھیجا تو آپ خاتم۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ تو اب آدم کا آدم کو، نوح کا نوح، کیوں سمجھ آئے؟ وہاں یہ مراد حدیث اثر ابن عباس کے اندر یہ ہے جی۔ اور منبع روح فرد افضل ترین ملائکہ فلک ششم بھی ہو کر پھر اس کی روح منبع ارواح باقیہ فلک ششم اور فرد اکمل ملائکہ فلک پنجم علی ھذا آپ کو القیاس۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ چھٹا آسمان ہے، بات سمجھے، ششم، اس میں ملائکہ ہے، اس کے لیے منبع ایک سردار ہوگا جس سے یہ ملائکہ کیا رہیں گے؟ فیض لے رہے ہوں گے۔ پھر اس کے اوپر پانچواں فلک ہے، پانچویں فلک کے باشندگان ہے، اس کے لیے ایک سردار ہے، اور یہ پانچویں آسمان والے اس سے فیض لے رہے، اور یہ پانچویں آسمان والا جیسا کہ ان کے لیے منبع ہے، ایسے وہ جو چھٹے آسمان کا منبع تھا اس کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ منبع ہے۔ چھٹے آسمان والے فیض اس چھٹے آسمان والے منبع سے لے رہے، اور اس کے واسطے سے پانچویں والے آسمان سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس کا فیض بھی رکا، جیسے سپاہی حکم آئی جی کا لے رہے، کس کے واسطے سے؟ ایس ایچ او کے واسطے۔ ان سپاہیوں کے لیے بڑا منبع ایس ایچ او ہے، اور ایس ایچ او کے لیے بما اپنی پولیس کے بڑا آئی جی ہے۔ اس طرح یوں آپ ترتیب کے ساتھ اوپر چلتے چلے جائیں میرے بھائی، جیسے جیسے اوپر جائیں گے آپ خود دیکھیں نا، جیسے جیسے اوپر جائیں گے وہ جو کمال یوں تھا وہ یوں پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا میرے بھائی؟ یوں پھیل رہا ہے نا کمال، کیونکہ کمال کے اوپر ہم نے جمع کرنا ہے، وہ یہاں سینکڑوں افراد ہیں، ہر فرد کے اندر اپنا کمال ہے، اور کمال علی وجہ الاتم ہے، تو ان سینکڑوں افراد کا کمال جب اکٹھا کریں گے
اب دیکھو نا کہاں جا رہے ہیں بھائی، یہ کمال کدھر جا رہے ہیں، کوئی حد اور کوئی انتہا ہے. اور پھر فرشتوں کا کمال، پھر نیچے آدم کوئی معمولی انسان تھے، ابراہیم کوئی معمولی انسان تھے، نوح کوئی معمولی انسان تھے، پھر ایک زمین کا نوح نہیں نا، اسی طرح کا نوح نیچے والے میں، اس طرح کا نوح 7 نوح، یہ معمولی لوگ ہوں گے. پھر ان سب کا کمال، پھر فرشتوں کا کمال، پھر جبریل کا کمال. یہ تو دکھانے کے لیے میرے بھائی کوئی حد اس کمال محمدی کی کوئی حد. ہاں تو اس لیے قلم سیاہیاں سوکھ جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کی کمال ختم ہے. تبھی تو سعودی عرب کی لائبریری میں، مدینہ کی لائبریری میں کتاب ہے، ایک مخطوطہ ہے جس میں حضور کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ان کو جمع کی، ان کے نام جمع کیے گئے. تو آخری والی کتاب کا نمبر 29,000 ہے. صرف حضور کی سیرت پر اب تک مختلف زبانوں میں 29,000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جس میں صرف نالین شریفین پر 55 کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہے. یہ اس کے تتبع کی حد تک ہے، یہ اس کے تتبع کی حد ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کی شناخت کیا ہے؟ آپ پاکستانی یا آپ کی شناخت ہے؟ آپ بلوچ یا آپ کی شناخت ہے؟ آپ فلاں کے بیٹے بس یہ آپ کی شناخت ہے؟ کوئی اور شناخت ہے تو بتاؤ. چلو ایسے 24 دے بس 5 6 7 8 معجزہ نبی کی شناخت ہوتی ہے. معجزہ نبی کی، موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا؟ ید بیضا اور لاٹھی سے سام اور جو ہے وہ من و سلوہ، یہ بھی ان کے معجزات ہیں. بہار میں سے گزر جانے بھی ان کے 5 6 ختم ہو گئے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ مردوں کو زندہ کیا اور مادرزاد بینوں کو ٹھیک کیا اور جناب جی کوڑی کی بیمار کو ٹھیک کیا. 2 3 4 اور ڈال دو. پاک پیغمبر کے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین یوسف نبانی 1000 معجزات کو جمع کیا. 1000 معجزات، اور جو کمال نانوتوی نے بیان کیا اس کے مقابلے میں یہ 1000 سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے جو ہے نا، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے. کہتے دیوبندی حضور کی کمال، خدا دی قسم جو کمال یہاں نانوتوی بیان کر رہا ہے اس کی طرف خود دیوبندی کی سوچ بھی نہیں ہے. جیسا کمال نانوتوی نے بیان کیا، ایک میں نے شیخ زکریا انصاری کو پڑھا اور شیخ زکریا انصاری بھی اس انداز سے نہیں. خطیبانہ سی بات ہے نا، صدیق کا مقام، ہمیں کیا پتا صدیق کا مقام کتنا ہے، تمہیں یہ بتا رہے کہ کتنا ہے، تو وہ بھی اس انداز سے نہ بیان کر سکے جس انداز سے امام نانوتوی نے بیان کیا جو ہے نا. جی اور فرد اب اکمل یہ پڑھ کے ملائکہ، تمہیں سمجھ آئے گا یہ جو بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے تو کمالات نہ ختم ہونے والے، اللہ کے فضائل تو نہ ختم ہونے والے، مقام تو نہ، یہ کیسے بعد خدا بزرگ تو ہی مختصر. تو کرو نا اب اس کے کمال مجھے حد میں لا کر دکھاؤ نا، جب اس انداز سے اب چلو گے، ہے کہ نہیں یار؟ ہاں جی. اور فرد اکمل ملائکہ فلک ہفتم کا ملائکہ فلک ہفتم کے لیے بھی منبع ہونا، اور فرد اکمل ملائکہ فلک ششم کے لیے بھی منبع ہونا، اور پھر ان کا اوپر ہونا اور فقط تابع اب یار ہونا. ناراض نہ ہونا، پڑھتے جاؤ ورنہ یہ تو یہ تحاضر الناس میرے بھی یہ اگلے سال بھی ختم نہیں ہونے والی. جی ٹھیک ہے نا یار؟ اب پڑھتے جہاں بہت مغلق بات ہے کہ تمہیں وہ حل کر. اور اس کا نیچے ہونا اور مطبوع و منبع ملائکہ باقیہ فلک ششم بھی ہونا. ایسا ہو نے مجھے کہا یہ کیا تحاضر الناس آپ پڑھا رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ میں میرے ہاتھ میں تھی، میں نے کہا بس یہاں ایسے میں نے کھول لی بیچ میں، نے کہا یہ 2 صفحے میں نے پڑھانے ہیں، ذرا مجھے سمجھائے. مجھ سے پڑھ دیکھا یار یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو تو اردو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. پھر میں کہا چلو 2 صفحے اور کھول لے، اس سے پھر 2 صفحے کھولے، پھر وہ لگنے لگ گیا کہ یار کوئی ایک صفحہ ایسا کھول دے جو میں پڑھ سکوں جو ہے نا. اور وہ ناو کیا ہمارے ہاں استاذ ہے، بڑے استاذ ہیں اور قابل پوزیشن ہولڈر ہے بنوٹون کے. تو یہ علوم نانوتوی ہے میرے بھائی، علوم نانوتوی. جی اس لیے اب ہم ہر بار کو لیں گے تو ہمارا مسئلہ خراب ہو جائے گا. بس چلو پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پر بات کریں گے. جی اور فقط تابع ہونا اور اس کا نیچے ہونا اور مطبوع و منبع ملائکہ باقیہ فلک ششم بھی ہونا. ایسا ہو جیسے آفتاب کا بنسبت آئینہ واقف الصحن اور بنسبت دھوپ سقف منبع ہونا. ظاہر ہے کہ دھوپ اوپر ہے مگر چونکہ منبع نور نہیں، فقط تابع ہی ہے، مطبوع نہیں. اور آئینہ منور بئی نظر کے در و دیوار کے حق میں منبع نور بھی ہو گیا ہے، تو ان کے حق میں مطبوع بھی ہے. مگر یہی صورت اس وقت بام زمینوں کی بھی ہوگی کہ ساتوں کی ساتوں آباد بھی ہوں گی، اور اوپر کی زمین کے فرد اکمل آنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک جیسے ارواح انبیاء و مومنین کے لیے منبع ہوگی، ایسے ہی فرد اکمل زمین ثانی کے لیے بھی منبع ہوگی، اور باقی اس کی روح پاک باقی اس زمین کے سکان کے لیے بھی منبع ہوگی. گفتگو تو آسمانوں کے متعلق کی ہے، تو زمین پر کیسے فٹ کر رہے ہیں؟ آسان مثلہن، وہاں سے فٹ کر رہے ہیں کہ یہی حکم آپ ہم زمینوں پر بھی جاری کریں گے.
جی اور فرد اکمل زمین سوم کے لیے بھی منبع ہوگی. اعلیٰ حاصل قیاس نیچے کی زمین تک خیال کر لو. اور اس تقریر سے یہ وہم بھی مرتفع ہو گیا کہ یہاں کا ہر فرد حاکم و مطبوع ہو اور اراضی ماتحت کے افراد مقابلہ و متناظرہ اپنے نظائر کے تابع، بلکہ فقط فرد اکمل کا مطبوع ہونا اور عرض سافل کے فرد اکمل کا اس کی نسبت اول تابع ہونا اور اس کے سبب افراد باقیہ کا تابع ہونا سمجھا جاتا ہے. مثال مطلوب ہے تو اول آفتاب اور آئینہ کے حال پر غور کیجئے. اوپر کی دھوپیں ان دھوپوں کی اصل نہیں جو آئینہ صحن سے پیدا ہوئے ہیں. دوسرے دیکھیے لاٹ تو لیفٹ ہینڈ پر مثلا حاکم، پر اس کی اردلی کے لوگ اس کی اردلی کے حاکم نہیں. لاٹ جو نا دیکھیں یہ ذرا اصطلاحات ہے، یہ مثال میں پہلے سمجھا چکا ہوں. وہی منبع اور باقی ارواح کے لیے، پھر اوپر والا اس منبع سمیت تمام کے لیے کیا ہے، اور اپنے زمین والے کے لیے بھی منبع ہے. یہ مثال میں یہاں ایس ایچ او سے سمجھا چکا ہوں. انہوں نے اپنے زمانے کی اصطلاح استعمال کی. لاٹ حضرت کے زمانے میں گورنر کو کہا جاتا تھا، گورنر وزیر اعلیٰ لاٹ اسے کہا جاتا تھا. لیفٹیننٹ جو اس گورنر کا یا جو کمانڈر ہے، کیا اس کو بولتے، چیف بولتے ہیں ہماری زبان میں، کیا بولتے، جنرل جو ہوتا ہے، جنرل یہ اس کا سیکرٹری ہوتا ہے. یعنی گویا اس لاٹ اس گورنر کے ماتحت ہے. ادری آج کل کے زمانے میں ویسے تو ادری جو ہے وہ اس سے ہے اپنا، یہ جو ادری ہے نا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اردلی. ہاں اردلی، یہ اصل میں آرڈرلی آپ انگریزی کا لفظ ہے آرڈرلی، یعنی تابعدار، حکم کو پورا کرنے والا. یہ اس سے اردو کے اندر یہ لفظ مورد ہوا ہے اردلی. مراد سپاہی یا سیکیورٹی گارڈ. تو دیکھیں نا، جیسے ایک حکم اس سیکیورٹی گارڈ تک، اس سپاہی تک کس کے ذریعے پہنچتا ہے، لیفٹیننٹ، اور لیفٹیننٹ کے پاس حکم کس کے ذریعے پہنچتا ہے، اپنا لاٹ کے ذریعے. لاٹ ڈائریکٹ اردلی کو حکم، اس طرح سمجھے نیچے والوں تک جو حکم پہنچے گا وہ جو دوسرے اس سے اوپر والے آسمان کا منبع ہے اس کے ذریعے سے پھر ان تک جو پہنچے گا جو اس سے اوپر والے آسمان، اور جو سب سے اوپر والا ہے، جیسے یہاں لاٹ اور لیفٹینٹ میں بیچ میں کی واسطہ، جو سب سے اوپر والا ہے اس کو وہ حکم بغیر کسی واسطے کے اللہ کی طرف سے ملے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو نیچے کی طرف آئیں گے تو تنزل اور کمالات تقسیم ہوتا جائے گا، اور اوپر کی طرف آئیں گے تو ایک پر آ کے سارا ختم ہو جائے گا، اور سارے کمال بھی اس میں کیا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. تو اب یہ جو اثر ابن عباس کے اندر آیا ہے، نبی کا نبیکم و آدم کا آدمکم، اور ساتھ میں خاتم النبیین بھی آیا ہوا ہے کہ جب حضور آخر نبی ہیں تو باقی زمینوں میں کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ سارے الگ الگ اپنے کمال کو لیے ہوئے ہیں، الگ الگ اپنے کمالات کے ساتھ ہیں، اور حضور کمالات سے موصوف بالذات ہے. تو جو موصوف بالعرض جتنے بھی کمالات ہوتے ہیں ان کا سلسلہ موصوف بالذات پر جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ سارے زمینوں کے باسیان بما فرشتے بما ان کے انبیاء، وہ سارے کمالات جو لینے والے ہیں نبی سے لینے والے، ان کے کمالات کا سلسلہ اوپر جائے گا تو ایک وحدت پاک پیغمبر کی بن جائے گی. لہٰذا وہ تمام کمالات کے لیے خاتم بھی پاک پیغمبر ہوں گے. پھر مکان کو دیکھ لو، نیچے والے کے مقابلے میں اوپر والا مکان سب سے اعلیٰ ہے. اب وہ نیچے والے جتنا نیچے والا مکان ہوگا اتنا درجے میں کم صغیر حقیر ہوگا. وہ اوپر جیسے جیسے جائے گا مقام کا مرتبہ بنتا چلا جائے گا. تو مکان کے اعتبار سے وہ 7واں مکان ہماری والی زمین یہ آخری مکان ہے، اور پاک پیغمبر کو اس میں بھیجا گیا ہے. تو مکان کے اعتبار سے بھی پاک پیغمبر آخری ہے، ختم ہے. اور پھر پہلے کہہ دیا گیا تھا جب موصوف بالذات آتا ہے تو موصوف بالعرض کی حاجت، جب پاک پیغمبر آگے تو زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم ہے کہتے ہیں نا. تو اب حدیث میں اور آیت میں کوئی تعارض رہا میرے بھائی؟ دونوں اپنی جگہ حل ہو گئے. بلکہ مزید اب تک جو ایک کمال حضور کا سمجھا جاتا ہے اس زمین کے اعتبار سے، اس حدیث اثر ابن عباس کو سامنے رکھ کر وہی کمال حضور کا بما 2 مزید کمالات رتبی اور مکانی 6 گنا بڑھ جائے گا کہ 6 زمینوں کا کمال بھی ان کے لیے ثابت ہو جائے گا. جی البتہ لاٹ بواسطہ لیفٹینٹ ان پر بھی حاکم ہے، جیسے آفتاب بواسطہ آئینہ نیچے کی دھوپوں کا بھی مخدوم تھا. ہاں، اس تقدیر ایک دھوپ آپ کو اس آئینے سے آ رہی ہے نا، کسی آئینہ آپ نے لگایا ہوا ہے تو آئینے پر دھوپ پڑ رہی ہے اور دیوار پر پڑ رہی ہے. تو دیوار کے لیے یہ دھوپ کا منبع یہ آئینہ ہے. سورج سے اس کو ڈائریکٹ نہیں مل رہا کیونکہ سورج تو اس پہ پڑ رہا ہے نا، لیکن اس دھوپ سمیت یہ آئینہ اس کے لیے منبع وہ سورج ہے. اس تقدیر پر نیچے کی زمین سے سلسلہ نبوت شروع ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ سلسلہ ختم ہوگا. جیسے یہاں کی نبوت کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر اختتام یہ فارسی ہے کہ اردو ہے؟ یہ کیا ہے؟ اردو ہے نا. اور کیا بول رہے ہیں؟
सिलसिला नबूवत किस पर खत्म हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम है, ये तो खत्म नबूवत की मुनकिर है मेरे भाई। इसका तर्जुमा तो ये बनता है। अंधे हैं। हाँ, या तो चलो फारसी हो ना, तो आप तर्जुमा ये कर दें कि नहीं, इसका तर्जुमा ये बनता है कि आप आखिर नबी नहीं है। जैसे वो हमारे एक वज़ीर आज़म थे ना पिछली हुकूमत में, तो एक अस्पताल में गए, तो अस्पताल में जो है वो एक पारसीबान था, वो बेचारा रोया कि मेरा मरीज जहाँ ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है जो है ना, और उसके लिए कोई इलाज करने वाला नहीं है। तो जो तर्जुमा तो कहता माशाल्लाह ये इलाज बहुत जबरदस्त हो रहा है, कहते जो है ना, हम आपसे बड़े मुतमईन हैं। तो या तो अगर फारसी में होती आप इसका तर्जुमा करते कि यार इसका मतलब है कि आप आखिर नबी नहीं है, तो खुदा के बंदो उर्दू में लिखा हुआ यार जी। इतना फ़र्क है कि यहाँ अंबियाए बाकिया में बाम निस्बत हुकूमत व महकूमी महज व इशारा अक़ली नहीं निकाल सकते, और नीचे की ज़मीन से जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें ब इशारा अक़ली हम कह सकते हैं कि दूसरे ज़मीन वाले तीसरी ज़मीन वालों पर हाकिम हैं और तीसरी ज़मीन वाले चौथी ज़मीन वालों पर अला अदल क़ियास। सो इस फ़र्क की तस्वीर अगर मिसाल से मंजूर है तो सुनिए कि हम बादशाह को लॉर्ड पर और लॉर्ड को लेफ्टिनेंट पर हाकिम तो फ़कत इतनी ही बात के भरोसे कह सकते हैं कि हम इनको मरातिब का बाहम फ़ौक़ो तहत होना मालूम है, पर लॉर्ड या लेफ्टिनेंट के महकमा और आमला में ये हुक्म बराबर जारी नहीं कर सकते। गर्ज़ एक सिलसिला नबूवत तो फ़ौक़ो तहत में वाक़ है और बेअतिबार फ़र्क़ मरातिब मकानी और इसके फ़र्क़ मरातिब की बात तरफ भी मैंने समझानी थी, लेकिन अब वक्त नहीं है, ठीक है ना। ऊपर की बात भी ज़रा बेहतरीन बात लेंगे, चलें जी। इसके फ़र्क़ मरातिब की तरफ थोड़ा सा इशारा गौर किया कर लेंगे गया। तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना, कि भाई नीचे वालों को तो हमने अकल के जरिए से मान लिया कि नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाले पर हाकिम है, हमारी जमीन तो सबसे ऊपर है, तो हम यहाँ किसको हाकिम बनाए, उसी का हल यहाँ पेश किया। लेकिन चले जी, गर्ज़ हम एक अकल के सिलसिला जरिए तो हाकिम नहीं बना दिए, तो सबसे इसमें तो सब कमाल वाले, तो इसमें किसको किस तरह हाकिम बनाएंगे। तो लेकिन चले जी, गर्ज़ एक सिलसिला नबूवत तो फ़ौक़ो तहत में वाक़ और बेअतिबार फ़र्क़ मरातिब मकानी इसके फ़र्क़ मरातिब की तरफ इशारा किया गया है, और एक सिलसिला नबूवत माजी और मुस्तक़बल में वाक़ है और बेअतिबार फ़र्क़। एक तो नबूवत नीचे से आ रही है मकान के दबार से, वो आके 7वें आसमान पर हुजूर पर खत्म होगी, और एक नबूवत ज़माने माजी से आदम से चली आ रही है, वो ज़माना भी पाक पैगंबर पर क्या हो गया, खत्म। आगे इसकी ऐसी अजीब, या अल्लाह, आगे देखो जरा। और एक सिलसिला नबूवत माजी और मुस्तक़बिल में वाक़ है और बेअतिबार फ़र्क़ मरातिब ज़मानी इसके फ़र्क़ मरातिब की तरफ इतला की गई है। शरह इसकी ये है कि अहले फ़हम पर रोशन है कि ज़माना एक हरकत इरादा खुदावंदी के दबार से भी आप आखिरी नबी हैं, क्यों कि यहाँ देखो कह रहे हैं कि ज़माना एक हरकत इरादा खुदावंदी है। अब ये ज़माना क्या है, ये मारकतुलारा मसला है। आप हजरात इसको अगर पुराने मौलवी हैं तो हिदायतुल हिकमा मेबजी में हदिया सीदिया में पढ़ लिया होगा, और अगर नए मौलवी हैं तो मुआइनुल फ़लसफ़ा में पढ़ लिया होगा। मैं बहुत मुख्तसर जो यहाँ है मैं उसके तबार से बात करूँ, इख्तलाफी बातें नहीं करूँगा। फ़लासफ़ा के यहाँ जो कदीम फ़लासफ़ा है उनके यहाँ जो हरकत है वो फ़लकुल अफ़लाक की जो हरकत है वो अज़ली और अब्दी है, ऐ ला बिदायत लहू वला इंतहा लहू। फलकुल अफराक की हरकत जब अज़ली और अब्दी है तो हरकत भी उनके नज़दीक क्या है, अज़ली और अब्दी है। उस फलक अफलाक की माहियत, यानी वो फलक अफलाक की जो हरकत की माहियत है, जब वो हरकत करता है उस हरकत से एक इम्तिदाद, एक बहुत पैदा होता है। इस बहुत का नाम ज़माना है, मिक़दार, इसको या हरकत की मिक़दार, या हरकत की मिक़दार ज़माना है। वो जो हरकत कर रहे हैं ना, तो हरकत की जो माहियत है, एक बहुत पैदा होगा ना, एक चीज़ हरकत कर रही है तो एक बहुत, एक इम्तिदाद पैदा होगा। ये इम्तिदाद ज़माना है, पीछे की तरफ माजी होगा, मौजूद की तरफ हाल है, आने वाली तरफ क्या है, मुस्तकबिल है। तो जब फलकुल अफलाक की हरकत कदीम हो गई तो लाम वाला ज़माना भी क्या हो गया, कदीम हो गया। तभी वो ज़माने को भी कदीम और अज़ली कहते हैं। कुर्बान जद नानोती पर इशारों में आपका मसला हल कर दिया। आपने क्या फरमाया, हरकत इरादे खुदावंदी है, हरकत इरादा। हाँ, हरकत अच्छा, इरादे खुदावंदी का नाम है, इशारा कर दिया उसके हुदूस की तरफ। हरकत तो इसी को कहते हैं, हरकत तो ज़माना तो उसी हरकत की मिकदार का नाम है, लेकिन फलासफा क्या कदीम है ना, तो कह रहे हादिस है, क्यों, इरादे खुदावंदी का नाम है। वो हरकत अल्लाह के इरादे से जब वजूद में आया तो अज़ली नहीं हो सकता। क्यों, आपने पढ़ा होगा मंतिक में तो नहीं, फलसफे में पढ़ा होगा, इल्म कलाम में पढ़ा होगा, फ़ाइल मुख्तार जब अपने इरादे से कोई काम करता है और किसी शे को वजूद देता है, फ़ाइल मुख्तार, तो आया वो शे पहले से मौजूद होगी या मौजूद, अगर पहले से मौजूद शे को वजूद में ला रहा है तो ये तासील हासिल है, ये तासील
حاصل ہے. اور اگر پہلے سے موجود تو ظاہر سی بات اس کا وجود حادث ہے کہ نہیں, کیونکہ عدم اس پر طاری ہو گیا. تو حرکت بھی ارادہ خداوندی ہے. اللہ فاعل مرید ہے, اپنے ارادے سے کام سر انجام دیتا ہے. تو لا محالہ اگر پہلے سے حرکت موجود ہوتی, جیسے کہ فلاسفہ کہتے ہیں ازلی اور ابدی ہے, تو پھر تو وہ تحصیل حاصل ہو جاتی, وہ باطل ہے. ایسا نہیں, جب ارادے سے وجود میں تو پہلے سے موجود, لہذا حرکت کیا ہے, حادث, اور زمانہ بھی کیا ہے, حادث ہے. اب زمانہ حرکت کی مقدار کا نام ہے, اور حرکت حادث ہو گیا ارادہ خداوندی, تو لا محالہ زمانہ بھی کیا ہوگا, حادث ہوگا. زمانہ جب حادث ہوگا تو ہر حادث کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. ابتدا تو ہمیں معلوم ہوگی ارادہ خداوندی, انتہا کیا بنائیں, تو ہر حرکت کا ایک مطلوب ہے. دیکھ یہ میں نے حرکت کی نا, یہ مطلوب بس یہاں جا کے رک گیا. وہ حرکت اس مطلوب پر جا کے کیا ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. تو اللہ نے وہ جو زمانہ شروع کیا تھا انبیاء کا, وہ ایک حرکت تھی, اس سے کسی منتہا پر جانا تھا. ہے قربان جاؤ. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حرکت کا مطلوب ہے جو ہے نا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہاں پھر اشکال قائم کیا, بات نہ ہوتی, بات سے بات نکال کر, وہ میں نے کہا نا یہ ختم نہیں ہونے والی چیز ہے میرے بھائی, بات سے بات نکال, پھر اشکال قائم کیا. بابا ایک چیز جب اپنے مطلوب پر پہنچ جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. وہ زمانہ, وہ مقدار حرکت, رحیم اللہ کانی کاشف کانی, وہ جب اپنے مطلوب یعنی محمد مصطفیٰ پر پہنچ گئی تو زمانے کو ختم ہونا چاہیے تھا نا, حالانکہ زمانہ ختم نہیں ہوا. زمانہ ختم. جواب ہے کہ اللہ کے بندو, ہر حرکت کا الگ الگ مطلوب ہوتا ہے, ہر حرکت کا الگ الگ. وہ آدم کے سلسلہ نبوت کی جو حرکت تھی اس کا مطلوب محمد مصطفیٰ ہے, اس پر آ کے ختم ہو گیا. مطلق حرکت تو ابھی بھی جاری ہے, لہذا مطلق زمانہ بھی جاری ہے, لیکن ایک مطلب چونکہ ختم ہو گیا, تبھی آج آپ کو سمجھ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام قیامت کے قریب کیوں آئے, کیونکہ آپ علامت ہی حرکت کی انتہا کے, آپ آثاری حرکت کی زمانے کی انتہا کے, تو آپ کو آخر میں بھیجے اس لیے کہ آپ کے بعد نفس زمانے نے بھی ختم ہونا ہے, وہ بھی قیامت نے آنی ہے. حرکت سے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو ثابت کرنا, زمانے سے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو ثابت کرنا, یہ علوم نانوتی کا کمال ہے جو ہے نا, اور ختم نبوت کا منکر. کبھی یہ توجہ تم نے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں سنتی کہ حضور زمانے کے اعتبار سے یوں خاتم النبی نے کہ زمانہ ایک ارادہ خداوندی کی مقدار کا نام ہے, اس سے کسی انتہا پر جانا ہے. تو ہم نبوت کے سلسلے کو یوں نہیں چھوڑ سکتے, ورنہ تو چلتی چلی جائے گی, یہ تو ابدی ہو جائے گی. یہ فلاسفہ کا مذہب ہے, ہمارے یہ حادث ہے. تو لا محالہ ہر حادث کے لیے بدایہ بھی ہوتا ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے. تو اب اس انتہا کو, اس کی کئی انتہا لانی تھی ہم نے, اور وہ انتہا کمال کا مجموعہ, روحانیت کا مجموعہ, منبع انوار, منبع کمال, منبع روحانیت, وہ اس حرکت کا مطلوب اور مقصود تھا. اب آپ دوبارہ گھومیں, آدمی مطلوب کی طرف جاتا ہے, جتنے بھی چیزیں ہیں متفرق, جب وہ مطلوب کی طرف آئیں گے تو اکٹھی ہو جائے گی, نہیں ہو جائیں گی یار. وہ نبوت کے حرکت اور زمانے کا مطلوب محمد مصطفیٰ ہے, لہذا ساری نبوتیں اکٹھی ہو کر کس پہ چلی جائیں گی, محمد. ساری دھوپیں اکٹھی ہو کر سورج میں چلی جائیں گی, ساری نبوتیں اکٹھی ہو کر محمد مصطفیٰ میں جمع ہو جائیں گی. تبھی محمد مصطفیٰ نبوت سے موصوف بذات ہے جو ہے نا. اب میں اور باتیں بھی, لیکن میں کدھر جاؤں, کہاں جاؤں جو ہے نا, اس لیے بس اس پر اکتفا کرتے اب چلو جو ہے نا. جی شرح اس کی یہ ہے کہ اہل فہم پر روشن ہے کہ زمانہ ایک حرکت ارادہ خداوندی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ محققین صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ تجدد امثال کے قائل ہوئے. تجدد امثال کے قائل ہیں, کیونکہ صوفیاء. یہ اپنا تقریر دل پذیر میں بھی اس پر بحث کی امام نانوتوی رحمہ اللہ نے, اور حکیم الامت مولا شفیع علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ملفوظات میں بھی اس پر بحث کی, اور کتابوں میں بھی تصوف کے آپ کو مل جائے گا. تجدد امثال کسی بھی وجود کا یا کسی بھی شے کا مثل, آپ نے اشراقیت کتاب وغیرہ میں پڑھا ہوگا جو ہے نا, جیسے ایک وجود ختم ہو جائے تو بالکل بعینی اس کا مثل دوبارہ وجود میں آ جائے. جیسے میں اس کی مثال چراغ سے دیتا ہوں, جو تیل کا چراغ ہوتا ہے, تو اس کے اندر آپ نے وہ سکہ بولتے, روئی بولتے, کیا بولتے, وہ ڈالا ہوتا ہے, واللہ سلائی, جزاک اللہ, سلائی ڈالی ہوتی ہے جو ہے نا. اب وہ سلائی آگ پکڑتی ہے اور نیچے تیل اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے, تو یہ آگ اس تیل کی وجہ سے, تو لا محالہ جیسا جیسا تیل جا رہا ہے تو آگ اس کے مطابق جل رہی ہے نا, تیل ختم ہوگا تو آگ بھی,
تو یہ اس لیے آگ ایک دفعہ لگنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تیل ختم ہو گیا، لیکن چونکہ بہت تیزی کے ساتھ وہ تیل آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ معاملہ اتنا تیزی سے ہو رہا ہے کہ ہمیں وہ وجود ایک نظر آ رہا ہے. تو ہاں تجدد امثال، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے مجھے کس نے کہا جیسے لائٹ ہے، یہ جو ہمارا بلب ہے، اور یہ والا تو خیر اتنا واضح نہیں ہوگا، وہ جو پہلے زمانے میں 16 وولٹ کے بلب ہوتے تھے، کون سے بلب ہوتے؟ 16 وولٹ کے بلب ابھی بھی کچے گھروں میں لگے ہوتے ہیں، پیلے والے، اس کو 16 وولٹ کے بلب غالباً کہا جاتا ہوگا. اس پہ آپ غور کریں، ایسا ہلکا سا سپرنگ ہوتا ہے. جی جی. تو میں نے سنا ہے کہ وہ پیچھے سے بجلی آتی ہے تو سپرنگ گرم ہوتا ہے، جی. اور جیسے جیسی بجلی آتی ہے تو یہ گرم ہوتا ہے. وہ بجلی اگر رک جائے تو اس کا یہ روشنی بھی کیا ہو جائے؟ یہ تجدد امثال ہے کہ وہ جو ایک دفعہ روشن ہوا ختم ہو گیا. جیسے جیسے بجلی آ رہا ہے یہ جل رہا بجھ رہا، جل رہا بجھ رہا، جل رہا بجھ رہا ہے، جل رہا بجھ رہا ہے، لیکن یہ کیفیت اتنی جلدی ہو رہی ہے کہ ہمیں وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک نظر آ رہا ہے. تو صوفیاء تجدد امثال کے قائل ہیں، کیونکہ حرکت زمانہ مقدار کے حرکت مقدار کی حرکت کا نام ہے، اور وہ غیر قار ذات ہے. وہ ٹھہرتا، جیسے مکان ایک جگہ ٹھہرا ہونے لگا، زمانہ یہ دیکھو ابھی میں نے بات کی ماضی بن گیا، ابھی ابھی آنے یہ ٹھہرتا نہیں ہے. تو اسی طرح صوفیاء تجدد امثال کے قائل ہے. کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی وجود دنیا میں احیاء اور اموات جاری ہے، اعدام اور وجود جاری ہے، عدم اور وجود جاری ہے. یہ جتنے موجودات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، ہوتے اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہے کہ ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ لہذا وہ تجدد امثال کے قائل ہے کہ جتنے وجودات ہیں یہ ایک وجود شروع سے نہیں ہے بلکہ ہوا اور ختم ہوا. اور دلیل کی یہ ہے کہ چونکہ زمانے میں حوادثات حدوث ہے، اگر آپ ایک ہی وجود بنا کے چھوڑ دیں تو زمانے کے ساتھ حدوث کا تعلق ختم ہو جائے گا. حالانکہ زمانے میں ہر آن میں حدوث کا سلسلہ چل رہا ہے، لہذا ایک وجود میں آتا ہے، یہ سب وجود، اور ایک دم سے ختم ہو کر دوبارہ، یعنی ہر آن ہر گھڑی احیاء اماتت، معدوم موجود چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، چلتا ہوا چلا جا رہا ہے. تو آج آپ کو صوفیاء کا وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور کل شیء ہالک الا وجہہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. وہ کیسے؟ کہ جب یہ وجود اس پر ہر وقت اماتت اور احیاء طاری ہے تو یہ تو لا کل شیء نا میرے بھائی، لہذا وجود حقیقی ان کو وحدت الوجود ایک اللہ کیجیے. اور بابا تحذیر الناس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اردو کا ماہر ہونا ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ کی قرآن کا ماہر ہونا ہے، تفسیر کا، اس کے بعد آپ کو حدیث کا ماہر ہونا ہے، اس کے بعد آپ کو فلسفے کا، موصوف بذات واسطہ فی العروض، اس کا ماہر ہونا ہے، اس کے بعد آپ کو تصوف کا ماہر ہونا ہے، چل رہا ہے میرے بھائی، اس کے بعد آپ کو بلاغت کا ماہر ہونا ہے، آگے آ رہا ہے تشبیہ مفرد اور تشبیہ مرکب جو ہے نا، اس کے بعد آپ کو ریاضی کا ماہر ہونا ہے، اس کے قاعدے بھی آگے آ رہے ہیں. یہ ایک چند صفحاتی کتاب کے لیے آپ کو کم سے کم 7 علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے، پھر جا کے کتاب حل ہوگی. تو ایسی علمی کتاب جب آپ لگڑ بگڑ کے حوالے کریں گے تو وہ پھر اس کا وہی حل کریں گے جو مائی جو ہے وہ شکرے اور باس کا کرتی تھی کہ چونچ بھی کاٹ دیا اور ناخن میں اور پر بھی کاٹ دیے میرے بھائی جو ہے نا. تو اب سمجھ آئے وحدت الوجود، اس پر تو ہمیشہ موت تاری ہے میرے بھائی، یہ تو اٹھتے ختم اٹھتے، اس کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ تبھی نے وجود صرف ایک، کیونکہ قدیم باقی رہنے والی ذات وہ ایک ہے، اور ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس صبح شام اس پر ہلاکت. اس لیے اس وجود کی کوئی حیثیت ہوگی اس رب کے وجود کے مقابل، اس رب کی ذات، اس وجود کی. جی کیونکہ حرکت میں مقولہ حرکت کا ایک فرد ہر آن میں جدا متحرک کو عارض ہوتا ہے. حرکت کا ایک فرد یعنی زمانہ متحرک حرکت کو ایک وقت میں ایک دفعہ عارض ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے اور پھر نیا عارض ہوتا ہے. جی والعاقل تکفیہ الاشارہ، اور میں نے بھی آپ کو اشارہ میں ساری باتیں کہہ دی. اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ مقدار حرکت ہے، کیونکہ مقدار ہونے کے لیے تماثل اور تجانس ہم ضرور مثل ہے. اور ہم جنس، خط کے لیے مقدار خط ہی ہو یہ سکتا سب ہے. تم فلسفہ پڑھ چکے یار، بہت ابعاد ثلاثہ، خط، سطح جو ہے نا جسے میں سب پڑھ چکے. جی خط کے لیے مقدار خط ہی ہو سکتا ہے، سطح کے لیے مقدار سطح، اور جسم کے لیے مقدار جسم، یعنی وہ چیز جس سے کمی بیشی مساوات معلوم ہو وہ ہم جنس ہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خط کو سطح سے نہیں ناپ سکتے، اور اگر ناپ بھی لیتے ہیں تو خط میں سطح ہے ہی نہیں میرے بھائی. جی تو اس کی ایک بعد سے جواز
قسم خط ہے، جو از قسم خط جو ہے۔ از قسم خط ہے ہوتا ہے، اعلیٰ القیاس اگر جسم کو سطح یا خط سے ناپیں تو اس کو بھی ایسا ہی سمجھو۔ بہرحال زمانہ ایک امتداد حرکت خداوندی کا نام ہے، اگر اندیشہ تطویل نہ ہوتا تو اس بحث کو واشگاف کر دکھلاتا، پر کیا کیجئے، ذکر استدرادی بقدر ضرورت ہی زیبا ہے، زیادہ نازیبا ہے۔ اس پر اہل فہم سے یہ امید ہے بار کہ بار فقط اہل فہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اہل فہم پڑھے لکھے لوگ کے لیے لکھی ہے، ہر گدڑو بدڑو اور تیجے چالیسے کی دیگیں ہڑپ کرنے والے کی کتاب نہیں، اس کا کام ہی نہیں ہے اس کے ساتھ میرے بھائی، بات سمجھا رہی کہ نہیں جی؟ اہل فہم سے یہ امید ہے کہ فقط اشارہ ہی ان کو کافی ہو، مگر در صورت ہے کہ زمانے کو حرکت کہا جاوے تو اس کے لیے کوئی مقصود بھی ہوگا جا کے وہ زمانہ حرکت ختم ہو جائے، کیونکہ حرکت کہنے کہ ٹھہرنا بھی تو ہے نا میرے بھائی، بالکل، جس کے آنے پر حرکت منتہا ہو جائے، سو حرکت منتہی ہو جائے، منتہی ہو جائے، ختم ہوگا وہ ہوگا نا، تو حرکت منتہی ہو جائے، سو حرکت سلسلہ نبوت کے لیے، حرکت سلسلہ نبوت کے لیے، حرکت سلسلہ نبوت کے لیے نقطہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منتہی ہے، اور یہ نقطہ اس ساق زمانی اور ساق مکانی کے لیے ایسا ہے جسے نقطہ راس زاویہ دو اضلاع کا ایک ہی نقطے پر ملنے سے جو شکل بنتی ہے وہ زاویہ کہلاتی ہے نا یار، بات سمجھ آ رہی کہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، اقلیدس بھی پڑھنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے، پھر زاویہ قائمہ ہوتا ہے، زاویہ حادہ ہوتا ہے، زاویہ منفرجہ ہوتا ہے میرے بھائی، تو دیکھیں زمانہ ایک خط یہ اور مکان ایک خط یہ دونوں آ کر جیسے زاویہ جس نقطے پر جنم ہو جائے، یہ زمانہ اور یہ مکان دونوں آ کر جس نقطے پر ختم ہو رہے وہ نقطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی، تاکہ اشارہ شناسان حقیقت کو یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کونو مکان زمین و اشارہ شناسان حقیقت، ہاں جو حقیقت پسند لوگ نہیں ہیں، جو بات کی تہ تک نہیں جانتے، جو گڈریے وہ ہماری کتاب نہ پڑھیں، گمراہ ہوں گے جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کونو مکان زمین و زمان کو شامل ہے۔ رہا یہ شبہ میں پیش کر چکا ہوں کہ جب حضور پر زمانہ ختم ہو گیا تو پھر تو زمانہ ختم ہونا چاہیے، لیکن ختم نہیں ہوا جی، رہا یہ شبہ کہ زمانہ تو بعد ختم نبوت، بعد ختم نبوت بھی باقی ہے، بعد ختم حالانکہ آپ لوگ کہہ رہے کہ مقصود تک پہنچ گیا وہ، اگر حقیقت زمانہ حرکت مذکورہ ہے تو لازم آتا ہے کہ مقصود تک ابھی نہیں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر نہ ہو، کیونکہ مقصود و مطلوب نہیں، جو منتہا حرکت مذکورہ ہوگا وہی افضل ہوگا، سو یہ شبہ قابل اس کے نہیں ہے کہ اہل فہم کو موجب تردد ہو، مگر بئی ہما دفع خلجان کے لیے معروض ہے کہ ہر حادث زمانی کے لیے ایک عمر ہے کہ جس کی وجہ سے محققان صوفیاء اکرام ہر حادث میں قائل تجدد امثال ہوئے، کیونکہ زمانہ ایک حرکت ہے، چنانچہ اس کا متجدد غیر قارذات ہونا بھی اس کے معید ہے، جگہ ٹھہرنا قارذات کا مطلب اس کے معید ہے، اس صورت میں مسافات متعددہ، اب مطلوبات متعدد، مسافات متعدد ہے، ہم ہر حرکت کے ختم ہونے کی بات نہیں بلکہ جو حرکت نبوت ہے ہم اس کی مقصود تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں جی، اور حرکات متعددہ من جملہ حرکات سلسلہ نبوت بھی تھی، اب وہ مختلف حرکات میں سے ایک زمانے کی حرکات تو چلتی رہیں گی، لیکن ان حرکات میں سے ایک نبوت کے سلسلے کی حرکت بھی تھی، وہ منتہی ہوئی ہے، مطلق زمانہ اور مطلق حوادث کی حرکت ختم، لہذا وہ چلتی رہیں گی، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام آخر نبی ہیں، نبوت اصلاح کی آخری کڑی ہیں، تو اس سے خود بخود معلوم ہو گیا کہ قرب قیامت میں آپ آئیں اور اب وہ دنیا کی حرکت بھی بس اپنے مطلوب تک پہنچنے والی ہے جی، سو بوجہ اصول مقصود اعظم ذات محمدی صلی آج اللہ آپ کو علیہ نقطہ بھی وسلم، سمجھ آ گیا ہوگا کہ حضور کے بعد قیامت کیوں ہے، کیونکہ اصل جو دنیا کا مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، اصل جو اصلاح اور انصاف کی فلاح کا مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، اور جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس وہ اپنی مقصد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر سفر رخصت بندہ جاتا ہے میرے بھائی، تو اب دنیا نے قیامت اپنی اصل منزل جو آخر تھے اسی کی طرف چلنا ہے میرے بھائی جی، سو بوجہ اصول مقصود اعظم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ مقصود سے پہلے اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، تو وہ قیامت آنے والی ہے میرے بھائی، اشارہ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کو ہم نے نازل کر دیا جی، سو بوجہ اصول مقصود اعظم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرکت مبدل بسکون ہوئی، البتہ اور حرکتیں ابھی باقی ہیں، اور زمانے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور ایک وجہ یہ بھی ہے جو میں نے ابھی بتا دی جو ہے نا، غرض بے اعتبار زمانہ اگر اشرف ہے تو مستقبل میں ہے کہ طرف مقصود، پچھلے والے اللہ زمانہ بھی آپ کا کمال والا بتا دیا
کہ آپ جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ پچھلے والے زمانوں کے مقابلے میں یار ہر جگہ سے کمال پکڑنا پاک پیغمبر کے لیے جناب. کیوں کہ جس طرف مقصود ہوگا تو وہ جگہ اشرف ہوگی نا, وہ جگہ اس لیے کہ وہ مقصود ہے آپ کا لا والا مقصود تبھی ہے نا کہ وہ آپ کے لیے دوسروں کے مقابلے میں اشرف ہے جو ہے نا. تو اس لیے آپ کو مستقبل میں قرب قیامت میں تاکہ زمانہ بھی شرف والے زمانے میں آپ کو بھیجا جائے جو ہے نا. جی نہیں یہ کہ زمانے مستقبل فی حد ذاتی وہ امام شافعی رحمہ اللہ طوال تاسیس ان کی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی علمی بات مجھے معلوم ہوتی ہے تو میں خواہش کرتا, تو طوال تاسیس کی کتاب نہیں ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے, ان کی سوانے پر لکھی گئی ہے جناب. مجھے کوئی علمی بات ملتی ہے تو میرا دل کرتے کہ ہائے میرے ہر روح ہر بال کا ایک کان ہوتا جو اس علمی بات کو سنتا اور مزے لیتا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بس اب وہ کر نہیں سکتے ورنہ اس کی ہر بات کو یوں تاڑی مارنے کو دل کرتا ہے, یوں ہاتھوں کو مارنے کو دل کرتا ہے جو ہے نا کہ یہ کیا بات ہے اس کے اندر. جی نہیں یہ کہ زمانے مستقبل فی حد ذاتی ہی اشرف ہے اور باعتبار مستقبل فی حد ذاتی کوئی شرف مقصود کی وجہ سے, تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ کون و مقام کو شرف ملا, زمین و زمان کو شرف ملا, اے محمد مصطفیٰ وہ آپ کے واسطے جو ہے نا. مستقبل کو جو شرف ملا وہ آپ کے واسطے, مکان کو جو شرف ملا وہ آپ کے واسطے, نبوت کو جو شرف ملا وہ آپ کے واسطے, بلکہ زمین و آسمان کے مخلوقات کو جو شرف ملا وہ آپ کے واسطے, کیونکہ جتنے کمال مخلوق کو ملے ہیں وہ آپ ان کے لیے منبع ہے. تو کمال ہر جگہ آپ کا کمال ہے. میں زمین و زمان, آسمان و زمین, مکان, جو مرتبہ شرف ہے, حتیٰ کہ زمانہ مستقبل میں اگر شرف والا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہے نا. کیا کمالات ثابت ہو رہے ہیں جی. اور باعتبار مکان جانب فوقانی تاکہ فوقیت مراتب پر دلالت کرے. جی جزاک اللہ. بس بھائی یہاں تک آگے نہیں بات آ رہی ہے.